پیر کامل بائی عمیرہ احمد پارٹ 27۔ ساتھ پہلی ہی ملاقات میں سالار سے بہت بے تکلف ہو گیا تھا۔ سالار کے امریکی دوست جیف نے جب ساتھ کو سالار کی اکیڈمک کامیابیوں کے بارے میں بتایا تو ہر ایک کی طرح ساتھ بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ سالار کو ساتھ کا چہرہ دیکھ کر اور خاص طور پر اس کی داڑھی دیکھ کر ہمیشہ جلال کا خیال آتا۔ داڑھی کی وجہ سے دونوں میں عجیب سی مماثلت اور مشابہت نظر آتی۔ کئی بار دوسرے دوستوں کے علاوہ ساتھ بھی ویکینڈ پر اس کے ساتھ ہوتا۔ تم مسلمان ہو لیکن مذہب کی سرے سے پابندی نہیں کرتے، ساتھ نے ایک دفعہ سالار سے کہا تھا۔ اور تم ضرورت سے زیادہ مذہبی ہو، سالار نے جواباً کہا۔ کیا مطلب؟ مطلب کہ جس طرح تم 5 وقت کی نمازیں پڑھتے رہتے ہو اور ہر وقت اسلام کی باتیں کرتے رہتے ہو، یہ کچھ اوور ایکٹنگ ٹائپ چیز ہو جاتی ہے، سالار نے بڑی صاف گوئی کے ساتھ کہا۔ تم تھکتے نہیں ہو ہر وقت نمازیں پڑھ کر؟ یہ فرض ہے، اللہ کی طرف سے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اسے ہر وقت یاد رکھیں، سعد نے زور دیتے ہوئے کہا۔ سالار نے ایک جمائی لی۔ تم بھی عبادت کیا کرو، آخر تم بھی مسلمان ہو، سعد نے اس سے کہا۔ میں جانتا ہوں، اور عبادت نہ کرنے سے کیا میں مسلمان نہیں رہوں گا؟ اس نے کچھ تیکھے لہجے میں سعد سے کہا۔ صرف نام کا مسلمان بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہو تم؟ سعد پلیز اس قسم کے فضول ٹائپ کی بات مت کرو، میں جانتا ہوں تمہیں مذہب میں دلچسپی ہے مگر مجھے نہیں ہے۔ بہتر ہے ہم ایک دوسرے کی رائے اور جذبات کا خیال رکھیں اور ایک دوسرے پر کچھ ٹھونسنے کی کوشش نہ کریں۔ جیسے میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم نماز چھوڑ دو، اس طرح تم بھی مجھ سے یہ نہ کہو کہ میں نماز پڑھوں، سالار نے انتہائی صاف گوئی سے کہا تو ساتھ خاموش ہو گیا۔ مگر کچھ دنوں کے بعد وہ اس کے اپارٹمنٹ آیا۔ سالار اس کی تواضع کے لیے کچھ لانے کے لیے کچن میں گیا تو ساتھ بھی اس کے پیچھے ہی آ گیا۔ اس نے باتوں کے درمیان فریج کھول لیا اور اس میں موجود کھانے کی چیزوں پر نظر دوڑانے لگا۔ سالار پچھلی رات ایک فاسٹ فوڈ آؤٹ لیٹ سے اپنا پسندیدہ برگر لے کر آیا تھا اور وہ فریج میں پڑا تھا۔ ساتھ نے اسے نکال لیا۔ اسے رکھ دو، یہ تم نہ کھانا، سالار نے جلدی سے کہا۔ کیوں؟ ساتھ نے مائکرو ویو کی طرف جاتے ہوئے پوچھا۔ اس میں پورک سور کا گوشت ہے، سالار نے لاپرواہی سے کہا۔ مذاق مت کرو، ساتھ ٹھٹک گیا۔ اس میں مذاق والی کون سی بات ہے؟ سالار نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ ساتھ نے جیسے پھینکنے والے انداز میں پلیٹ شیف پر رکھ دی۔ تم پورک کھاتے ہو؟ میں پورک نہیں کھاتا، میں صرف یہ برگر کھاتا ہوں کیونکہ یہ مجھے پسند ہے، سالار نے برنر جلاتے ہوئے کہا۔ تم جانتے ہو یہ حرام ہے اسلام میں؟ ہاں، اور پھر بھی؟ اب تم پھر وہی تبلیغی وضاحت شروع مت کر دینا۔ میں صرف پورک ہی نہیں کھاتا، ہر قسم کا گوشت کھا لیتا ہوں، سالار نے لاپرواہی سے کہا۔ وہ اب فریج کی طرف جا رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ خیر، اس میں ایسی بے یقینی والی کیا بات ہے، یہ کھانے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ وہ اب فریج پر پڑے دودھ کے پیکٹ کو نکال رہا تھا۔ ہر چیز کھانے کے لیے نہیں ہوتی، ساتھ کچھ دل ملایا۔ ٹھیک ہے، تم زیادہ مذہبی نہ صحیح مگر مسلمان تو ہو، اور اتنا تو تم جانتے ہی کہ پورک اسلام میں حرام ہے، کم از کم ایک مسلمان کے لیے۔ سالار خاموشی سے اپنے کام میں مصروف رہا۔ میرے لیے کچھ مت بنانا، میں نہیں کھاؤں گا، ساتھ ایک دم کچن سے نکل گیا۔ کیوں؟ سالار نے مڑ کر اسے دیکھا۔ ساتھ واش بیسن کے سامنے کھڑا صابن سے ہاتھ دھو رہا تھا۔ کیا ہوا؟ سالار نے اس سے قدرے حیرانی سے پوچھا۔ ساتھ نے جواب میں کچھ نہیں کہا، وہ اسی طرح کلمہ پڑھتے ہوئے ہاتھ دھوتا رہا۔ سالار چبھتی ہوئی نظروں سے ہونٹ پیچھے اسے دیکھتا رہا۔ ہاتھ دھونے کے بعد اس نے سالار سے کہا، میں تو اس فریج میں رکھی کوئی چیز نہیں کھا سکتا، بلکہ تمہارے برتنوں میں بھی نہیں کھا سکتا۔ اگر تم یہ برگر کھا لیتے ہو تو اور بھی کیا کچھ نہیں کھا لیتے ہوگے۔ چلو باہر چلتے ہیں، وہیں جا کر کچھ کھاتے ہیں۔ یہ بہت انسلٹنگ ہے، سالار نے قدرے ناراضگی سے کہا۔ نہیں، انسلٹنگ والی تو کوئی بات نہیں ہے، بس میں یہ حرام گوشت نہیں کھانا چاہتا اور تم اس معاملے میں پرہیز کے عادی نہیں ہو، سعد نے کہا۔ میں نے تمہیں یہ گوشت کھلانے کی کوشش نہیں کی، تم نہیں کھاتے اس لیے میں نے وہ برگر پکڑتے ہی تمہیں منع کر دیا، سالار نے کہا۔ تم کو شاید کوئی فوبیا ہو گیا ہے، تم اس طرح ریئیکٹ کر رہے ہو جیسے میں نے اپنے پورے فلیٹ میں اس جانور کو پالا ہوا ہے اور رات دن انہی کے ساتھ رہتا ہوں، سالار ناراض ہو گیا۔ چلو باہر چلتے ہیں، سعد نے اسی ناراضگی کو ختم کرتے ہوئے کہا۔ باہر چل کر کچھ کھائیں گے تو میں بل پے نہیں کروں گا، تم کرو گے، سالار نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں کر دوں گا، نو پرابلم، تم چلو، سعد نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ اور اگلی دفعہ تم میرے اپارٹمنٹ پر آتے ہوئے گھر سے کچھ کھانے کے لیے لے کر آنا، سالار نے قدرے طنزیہ لہجے میں اس سے کہا۔ اچھا، لے آؤں گا، سعد نے کہا۔ وہ اس ویکینڈ پر جھیل کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔
اس کی طرح بہت سے لوگ وہاں پھر رہے تھے۔ وہ کچھ دیر ادھر ادھر پھرنے کے بعد ایک بینچ پر آ کر بیٹھ گیا۔ بہت لاپرواہی سے ایک آئس کریم کی اسٹک کھاتے ہوئے وہ ادھر ادھر نظریں دوڑانے میں مصروف تھا، اور جب اس کی توجہ 3 سال کے بچے نے اپنی طرف متوجہ کر لی، وہ بچہ ایک فٹ پاتھ کے پیچھے دوڑ رہا تھا، اور اس سے کچھ فاصلے پر سیاہ حجاب اوڑھے ایک لڑکی کھڑی تھی جو مسکراتے ہوئے اس بچے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ وہاں موجود بہت سے ایشینز میں سے ایک تھی، مگر حجاب میں ملبوس واحد لڑکی تھی۔ وہ لاشعوری طور پر اسے دیکھنے لگا۔ وہ بچہ فٹ بال کو پاؤں سے ٹھوکر مارنے لگا اور آہستہ آہستہ اس کے بینچ کی طرف آ گیا۔ ایک ٹھوکر نے بال کو سیدھا سالار کی طرف بھیج دیا۔ کسی غیر ارادی عمل کے تحت سالار نے اسی طرح بیٹھے بیٹھے اپنے دائیں پاؤں پہ پہنے ہوئے جاگرز کی مدد سے اس بال کو روکا اور پھر پاؤں ہٹایا نہیں، بلکہ اسی طرح فٹ بال پر رکھا رہا، مگر اس بار اس کی نظریں اس لڑکی کے بجائے اس بچے پر تھیں جو تیزی رفتاری سے اس بال کے پیچھے اس کی طرف آیا تھا۔ اس کے بالکل پاس آنے کے بجائے وہ کچھ دور رک گیا۔ شاید وہ یہ توقع کر رہا تھا سالار بال کو اس طرف لڑکا دے گا، مگر سالار اسی طرح فٹ بال پر ایک پاؤں رکھے بائیں ہاتھ میں آئس کریم کھاتے ہوئے دور کھڑی اس لڑکی کو دیکھتا رہا۔ شاید اسے توقع تھی کہ اب وہ قریب آئے گی۔ ایسا ہی ہوا تھا۔ کچھ دیر تک اسے فٹ بال نہ چھوڑتے دیکھ کر وہ لڑکی کچھ حیرانی سے آگے کی طرف آئی تھی۔ یہ فٹ بال چھوڑ دیں، اس نے قریب آ کر بڑی شائستگی سے کہا۔ سالار چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے فٹ بال سے اپنا پاؤں اٹھایا اور وہیں بیٹھے بیٹھے فٹ بال کو ایک زوردار کک لگائی۔ فٹ بال اڑتے ہوئے بہت دور جا گری۔ کک لگانے کے بعد اس نے اطمینان سے اس لڑکی کو دیکھا۔ اس کا چہرہ اب سرخ ہو رہا تھا، جبکہ وہ بچہ ایک بار پھر اس فٹ بال کی طرف بھاگتا آ رہا تھا جو اب کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس لڑکی نے زیر لب اس سے کچھ کہا اور پھر واپس مڑ گئی۔ سالار اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کو سن یا سمجھ نہیں سکا، مگر اس کے سرخ چہرے اور تاثرات سے وہ یہ اندازہ بخوبی لگا سکتا تھا کہ وہ کوئی خوشگوار الفاظ نہیں تھے۔ اسے اپنی حرکت پر شرمندگی بھی ہوئی، مگر جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ اس نے یہ حرکت کیوں کی۔ وہ لڑکی امیمہ سے بہت مشابہت رکھتی تھی۔ وہ لمبے سے سیاہ کوٹ میں سیاہ حجاب اوڑھے ہوئے تھی، دراز قد اور لمبی دبلی پتلی تھی، بالکل امیمہ کی طرح۔ اس کی سفید رنگت اور سیاہ آنکھیں بھی اسے امیمہ جیسی ہی محسوس ہوئی تھیں۔ امیمہ بہت لمبی چوڑی چادر میں خود کو چھپائے رکھتی تھی۔ وہ حجاب نہیں لیتی تھی، مگر اس کے باوجود اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے اسے اس کا خیال آیا تھا، اور لاشعوری طور پر اس نے وہ نہیں کیا جو لڑکی چاہتی تھی۔ شاید اسے کسی حد تک یہ تسکین ہوئی تھی کہ اس نے امیمہ کی بات نہیں مانی، مگر وہ امیمہ نہیں تھی۔ آخر کیا ہو رہا ہے مجھے؟ اس طرح تو، اس نے حیران ہوتے ہوئے سوچا۔ وہ جیب میں سے ایک سگریٹ نکال کر سلگانے لگا۔ سگریٹ کے کش لیتے ہوئے وہ ایک بار پھر اس لڑکی کو دیکھنے لگا جو بچے کو فٹ بال کے ساتھ کھیلتے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ سالار اسے دیکھتا رہا اور اس کے علاوہ وہ ہر شے سے بے نیاز نظر آ رہا تھا۔ اس رات وہ کافی دیر تک امیمہ کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس کے اور جلال انصر کے بارے میں اسے یقین تھا اب تک وہ دونوں شادی کر چکے ہوں گے، کیونکہ اپنا نکاح نامہ سکندر سے حاصل کرنے کے بعد وہ یہ جان چکی ہوگی کہ طلاق کا حق پہلے ہی اس کے پاس موجود تھا۔ اسے اس سلسلے میں سالار کی مدد کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ جاننے کے باوجود کہ جلال انصر اس کے کہنے پر بھی امیمہ سے شادی پر تیار نہیں ہوا تھا، اسے پھر بھی نہ جانے کیوں یہ یقین تھا کہ جلال انصر ایک بار امیمہ کے پاس پہنچ جانے پر اس سے انکار نہیں کر سکا ہوگا۔ اس کی منت سماجت پر وہ مان ہی گیا ہوگا۔ امیمہ اس کے مقابلے میں بہت خوبصورت تھی، اور امیمہ کا خاندان ملک کے طاقتور ترین خاندانوں میں سے ایک تھا۔ کوئی احمق ہی ہوگا جو جلال انصر جیسی حیثیت رکھتے ہوئے امیمہ کو سونے کی چڑیا نہ سمجھتا ہو، یا پھر ہو سکتا ہے وہ واقعی امیمہ کی محبت میں مبتلا ہو۔ جو بھی تھا، اسے یقین تھا کہ وہ دونوں شادی کر چکے ہوں گے، اور پتہ نہیں کس طرح ہاشم مبین کی آنکھوں میں دھول جھونک کر چھپنے میں کامیاب ہو گئے ہوں گے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ ہاشم مبین نے اب تک انہیں ڈھونڈ نکالا ہو۔ مجھے پتہ تو کرنا چاہیے اس بارے میں، اس نے سوچا، اور پھر اگلے ہی لمحے خود کو جھڑکا۔ فار گاڈ سیک سالار، دفع کرو اسے، جانے دو، کیوں خواہ اس کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ یہ جان کر آخر کیا مل جائے گا کہ ہاشم مبین اس تک پہنچے ہیں یا نہیں؟ اس نے بے اختیار خود کو جھڑکا، مگر اس کا تجسس ختم نہیں ہوا۔ واقعی اس نے یہاں آنے کے بعد یہ جاننے کی کوشش کیوں نہیں کی کہ ہاشم مبین اب تک اس تک پہنچے ہیں یا نہیں؟ اسے حیرانی ہو رہی تھی۔ میرا نام وینس ایڈورڈ ہے، وہ لڑکی اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی۔
وہ اس وقت لائبریری کی بک شیلف سے کتابیں نکال رہا تھا جب وہ اس کے قریب آئی تھی۔ سالار سکندر، اس نے وینس سے ہاتھ ملاتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ میں جانتی ہوں تمہیں تعارف کی ضرورت نہیں ہے، وینس نے بڑی گرم جوشی سے کہا۔ سالار نے اسے یہ نہیں کہا کہ اسے بھی تعارف کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اپنی کلاس کی 50 کے 50 لوگوں کو ان کے نام سے جانتا پہچانتا تھا۔ نہ صرف یہ کہ وہ بریف بایو ڈیٹا بھی بغیر اٹکے کسی غلطی کے بتا سکتا تھا، جیسے وہ اس وقت وینس کو یہ بتا کر حیران کر سکتا تھا کہ وہ نیو جرسی سے آئی تھی۔ وہاں وہ سال کے ایک ہیوریج کمپنی میں کام کرتی رہی تھی۔ اس کے پاس مارکیٹنگ کی ایک ڈگری تھی اور اب دوسری ڈگری کے لیے وہاں آئی تھی، اور وہ اس سے کم از کم 6 یا 7 سال بڑی تھی۔ اگرچہ اپنے قد و قامت سے سالار اس سے بہت بڑا لگتا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ اس وقت اپنے بیچ میں سب سے کم عمر کا تھا۔ اپنے بیچ میں صرف وہی تھا جو کسی قسم کی جاب کیے بغیر سیدھا MBA کے لیے آیا تھا۔ باقی سب کے پاس کہیں نہ کہیں کچھ سال کام کرنے کا تجربہ تھا، مگر اس وقت وینس کو یہ سب کچھ بتانا اسے خوش فہمی کا شکار کرنے کے مترادف تھا۔ اگر میں آپ کو کافی کی دعوت دوں تو، وینس نے اپنا تعارف کروانے کے بعد کہا، تو میں اسے قبول کر لوں گا۔ وہ اسی بات پر ہنسی۔ تو پھر چلتے ہیں، کافی پیتے ہیں۔ سالار نے کندھے جھکاتے اور کتاب کو دوبارہ شیلف میں رکھ دیا۔ کیفیٹیریا میں بیٹھ کر وہ دونوں تقریباً آدھا گھنٹہ تک ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے رہے۔ یہ وینس کے ساتھ اس کی شناسائی کا آغاز تھا۔ سالار کے لیے کسی لڑکی کے ساتھ تعلقات بڑھانا کوئی مشکل کام نہیں تھا، وہ یہ کام بہت آسانی سے کر لیا کرتا تھا۔ اس بار مزید آسانی یہ تھی کہ پہل وینس نہیں کی تھی۔ 3-4 ملاقاتوں کے بعد اس نے ایک رات وینس کو اپنے فلیٹ پر رات گزارنے کے لیے انوائٹ کر لیا، اور وینس نے کسی تعامل کے بغیر اس کی دعوت قبول کر لی۔ وہ دونوں یونیورسٹی کے بعد اکٹھے بہت ہی جگہوں پر پھرتے رہے۔ سالار کے فلیٹ پر ان کی واپسی لیٹ نائٹ ہوئی تھی۔ وہ کچن میں اپنے اور اس کے لیے گلاس تیار کرنے لگا، جبکہ وینس بے تکلفی سے ادھر ادھر پھرتے ہوئے اس کے اپارٹمنٹ کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ پھر اس کے قریب آ کر کاؤنٹر کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ بہت اچھا اپارٹمنٹ ہے تمہارا۔ میں سوچ رہی تھی کہ تم اکیلے رہتے ہو تو اپارٹمنٹ کا حلیہ خاصا خراب ہوگا، مگر تم نے تو ہر چیز بڑے سلیقے سے رکھی ہوئی ہے۔ تم ایسے ہی رہتے ہو یا اہتمام خاص طور پر میرے لیے کیا گیا ہے؟ سالار نے ایک گلاس اس کے آگے رکھ دیا۔ میں ایسے ہی رہتا ہوں، کرینے اور طریقے سے۔ اس نے گھونٹ بھرا اور گلاس دوبارہ کاؤنٹر پر رکھتے ہوئے وینس کے قریب چلا آیا۔ اس نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ وینس مسکرا دی۔ سالار نے اسے اپنے کچھ اور قریب کیا اور پھر ایک دم ساکت ہو گیا۔ اس کی نظریں وینس کی گردن پر زنجیر میں جھولتے ہوئے موتی پر پڑی تھی، جسے آج اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ سردی کے موسم کی وجہ سے وینس بھاری بھرکم سویٹر اور جیکٹس پہنا کرتی تھی۔ اس نے ایک دو بار اس کے کھلے کالر سے نظر آنے والی زنجیر کو دیکھا تھا، مگر اس زنجیر میں لٹکا ہوا وہ موتی آج پہلی بار اس کی نظروں میں آیا تھا، کیونکہ آج پہلی بار وینس ایک گہرے گلے کی شرٹ میں ملبوس تھی۔ وہ اس شرٹ کے اوپر ایک سویٹر پہنے ہوئے تھی، جسے اس نے سالار کے اپارٹمنٹ میں آ کر اتار دیا تھا۔ اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ ایک جھماکے کے ساتھ وہ موتی اسے کہیں اور، کہیں بہت پیچھے کسی اور کے پاس لے گیا تھا۔ مسح کرتے ہاتھ اور انگلیاں، ہاتھ اور کلائی، کلائی سے کوہنی تک کا سفر کرتی انگلیاں، آنکھوں سے پیشانی، پیشانی سے سفید چادر کے نیچے سیاہ بالوں پر پھسلتے ہوئے ہاتھ۔ امیما کی گردن کے گرد موجود زنجیر تنگ تھی، اس میں لٹکنے والا موتی اس کی ہنسلی کی ہڈی کے بالکل ساتھ جھولتا تھا۔ زنجیر تھوڑی سی لمبی ہوتی تو وہ اسے نہ دیکھ پاتا۔ اس رات وہ بہت تنگ گلے کی شرٹ اور سویٹر میں ملبوس تھی۔ اس موتی کو دیکھتے ہوئے وہ کچھ دیر کے لیے مفلوج ہو گیا۔ وہ اسے کس وقت یاد آئی تھی؟ اس نے موتی سے نظریں چرانے کی کوشش کی۔ وہ اپنی رات خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے وینس کو دیکھ کر دوبارہ مسکرانے کی کوشش کی۔ وہ اس سے کہہ رہی تھی، مجھے تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت لگتی ہیں، مجھے تمہاری آنکھوں سے گن آتی ہے۔ کسی آواز نے ایک چابک مارا تھا اور اس کے چہرے کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہو گئی۔ وینس کے وجود سے اپنے بازو ہٹاتے ہوئے وہ چند قدم پیچھے مڑا اور کاؤنٹر پر پڑا ہوا گلاس اٹھا لیا۔ وینس ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ چند قدم آگے بڑھ آئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کچھ تشویش سے پوچھا۔ سالار نے کچھ کہے بغیر ایک ہی سانس میں خالی کیا۔ وینس اس کے جواب نہ دینے پر اب کچھ الجھے ہوئے انداز میں اسے دیکھتی رہی۔ وینس میں اس کی دلچسپی ختم ہونے میں صرف چند منٹ لگے تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا اسے کیوں اس کے وجود سے الجھن ہونے لگی تھی۔ وہ پچھلے 2 گھنٹے سے ایک نائٹ کلب میں اس کے ساتھ ڈانس کر رہا تھا اور وہ اس کے ساتھ بے حد خوش تھا، اور اب چند منٹوں میں
سلار نے اپنے کندھے جھٹکے اور سنک کی طرف چل دیا۔ وہ اپنا گلاس دھونے لگا۔ وینس دوسرا گلاس لے کر اس کے پاس چلی آئی۔ سلار نے اس سے گلاس لے لیا۔ وہ اپنے سینے پر دونوں بازو لپیٹے اس کے بالکل پاس کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ سلار کو اس کی نظروں سے جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، گلاس کو شیلف پر رکھتے ہوئے اس نے وینس سے کہا۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ بالواسطہ طور پر اسے وہاں سے جانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ وینس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ سالار کا یہ رویہ بے حد توہین آمیز تھا۔ وہ چند لمحے اسے گھورتی رہی، پھر تیزی کے ساتھ اپنا سویٹر اور بیگ اٹھا کر اپارٹمنٹ کا دروازہ دھماکے سے بند کر کے باہر نکل گئی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ وینس اور امیما میں کہیں کسی بھی کوئی قسم کی مجاوبت نہیں تھی۔ دونوں کی گردنوں میں موجود موتی بھی بالکل ایک جیسا نہیں تھا۔ اس کے باوجود اس وقت اس کی گردن میں جھولنے اور موتی کو دیکھ کر بے اختیار وہ یاد آئی تھی۔ کیوں؟ اب پھر کیوں؟ آخر اس وقت کیوں؟ وہ بے حد مشتعل ہو رہا تھا۔ اس کی وجہ سے اس کی رات خراب ہو گئی تھی۔ اس نے سینٹر ٹیبل پر پڑا ہوا ایک کرسٹل کا گلدان اٹھایا اور پوری قوت سے دیوار پر دے مارا۔ ویکینڈ کے بعد وینس سے اس کی دوبارہ ملاقات ہوئی، لیکن وہ اس سے بڑے روکھے اور اکھڑے ہوئے انداز میں ملا۔ یہ اس سے تعلقات شروع کرنے سے پہلے ہی ختم کرنے کا واحد راستہ تھا۔ اسے ہر اس عورت سے جھنجھلاہٹ ہوتی جو اسے کسی بھی طرح سے امیما کی یاد دلاتی، اور وینس ان عورتوں میں شامل ہو گئی تھی۔ وینس جو اس کی طرف سے کسی معذرت اور اگلی دعوت کا انتظار کر رہی تھی، وہ اس کے اس رویے سے بڑی دل برداشتہ ہوئی تھی۔ یالے میں یہ اس کا پہلا افیئر تھا۔ اگلے چند ماہ وہ پڑھائی میں بے حد مصروف رہا، اتنا مصروف کہ امیما کو یاد رکھنے اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کو کل پر ٹالتا رہا۔ شاید یہ سلسلہ ابھی چلتا رہتا اگر اس شام اچانک اس کی ملاقات جلال انصر سے نہ ہوتی۔ وہ ویکینڈ پر بوسٹنگ گیا ہوا تھا، جہاں اس کے چچا زاد رہتے تھے۔ وہ وہاں اپنے کزن کی ایک شادی اٹینڈ کرنے آیا تھا۔ اس شام سالار اپنے کزن کے ہمراہ تھا جو ایک ریسٹورنٹ چلا رہا تھا۔ وہ وہاں کھانا کھانے آیا ہوا تھا۔ اس کا کزن آرڈر دینے کے بعد کسی کام سے اٹھ کر گیا تھا۔ سالار کھانا کھانے کا انتظار کر رہا تھا جب کسی نے اس کا نام لے کر پکارا۔ ہیلو! سالار نے بے اختیار مڑ کر دیکھا۔ آپ سالار ہیں؟ اس آدمی نے پوچھا۔ وہ جلال انصر تھا۔ اسے پہچاننے میں لہجہ بھر کے لیے دقت اس لیے ہوئی تھی کیونکہ اس کے چہرے پر اب ڈائری غائب تھی۔ سالار نے کھڑے ہو کر اس سے ہاتھ ملایا۔ ایک سال پہلے کا ایڈونچر ایک بار پھر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ رسمی علیگ سلیگ کے بعد اس نے جلال کو رسماً کھانے کی دعوت دی۔ نہیں، مجھے ذرا جلدی ہے، بس آپ پر اتفاقاً نظر پڑ گئی تو آ گیا، جلال انصر نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ امیما کیسی ہے؟ جلال نے بات کرتے ہوئے اچانک کہا۔ سالار کو لگا وہ اس کا سوال ٹھیک سے سن نہیں سکا۔ سوری، اس نے معذرت خانہ انداز میں استغفار کیا۔ جلال نے اپنا سوال دہرایا۔ میں امیما کا پوچھ رہا تھا، وہ کیسی ہے؟ سالار پڑھ کے جھپکائے بغیر اسے دیکھتا رہا۔ وہ امیما کے بارے میں اس سے کیوں پوچھ رہا تھا؟ مجھے نہیں پتا، یہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے، اس نے کچھ الجھے ہوئے انداز میں کندھے جھٹکتے ہوئے کہا۔ اس بار جلال حیران ہوا۔ مجھے؟ کس لیے؟ کیونکہ وہ آپ کی بیوی ہے۔ میری بیوی؟ جلال کو جیسے کرنٹ لگا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے اس سے شادی سے انکار کر دیا تھا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ایک سال پہلے آپ ہی تو آئے تھے اس سلسلے میں مجھ سے بات کرنے کے لیے۔ جلال نے جیسے اسے کچھ یاد دلایا۔ میں نے تو آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ آپ خود اس سے شادی کر لیں۔ سالار بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا۔ میں تو یہ سوچ کر آپ کے پاس آیا تھا کہ شاید آپ نے اس سے شادی کر لی ہوگی۔ وہ اب وضاحت کر رہا تھا۔ آپ نے اس سے شادی نہیں کی؟ سالار نے پوچھا۔ نہیں، آپ سے تو ساری بات ہوئی تھی، میں نے انکار کر دیا تھا، پھر اس سے میری شادی کیسے ہو سکتی تھی؟ پھر میں نے سنا ہے کہ وہ گھر سے چلی گئی، میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ کہیں چلی گئی ہوں گی، اس لیے تو میں آپ کو دیکھ کر آپ کی طرف آیا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے، میں تو پچھلے 7-8 ماہ سے یہیں ہوں، سالار نے کہا۔ اور مجھے یہاں آئے 2 ماہ ہوئے ہیں، جلال نے بتایا۔ مجھ سے ملاقات کے بعد کیا اس نے دوبارہ آپ سے رابطہ یا ملاقات کرنے کی کوشش کی تھی؟ سالار نے الجھے ہوئے انداز میں پوچھا۔ نہیں، وہ مجھ سے نہیں ملی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لاہور جا کر اس نے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کی ہو؟ سالار کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا۔ مجھ سے رابطہ کرنے سے کیا ہوتا؟ آپ کے لیے وہ گھر سے نکلی تھی، اسے آپ کے پاس جانا چاہیے تھا۔
نہیں، وہ میرے لیے گھر سے نہیں نکلی تھی۔ آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ میں اس سے شادی نہیں کر سکتا، پھر آپ یہ مت کہیں کہ وہ میرے لیے گھر سے نکلی تھی۔ جلال کے لہجے میں اچانک کچھ تبدیلی آئی۔ ساری بات آپ ہی سے تو ہوئی تھی۔ کیا آپ واقعی سچ کہہ رہے ہیں کہ وہ دوبارہ آپ کے پاس نہیں گئی؟ میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گا؟ اور اگر وہ میرے ساتھ ہوتی تو میں آپ کے پاس اس کے بارے میں پوچھنے کیوں آتا؟ مجھے دیر ہو رہی ہے۔ جلال کے لہجے میں اب بے نیازی تھی۔ آپ مجھے اپنا کانٹیکٹ نمبر دے سکتے ہیں؟ سالار نے کہا۔ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو مجھ سے رابطہ اور مجھے آپ سے دوبارہ رابطے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، جلال نے بڑی صاف گوئی سے کہا، اور وہ واپس مڑ گیا۔ سالار کچھ الجھے ہوئے انداز میں اس کی پشت پر نظریں جمائے رہا۔ یہ ناقابل یقین بات تھی کہ وہ جلال سے نہیں ملی، مگر کیوں؟ کیا اس نے میری اس بات پر واقعی یقین کر لیا تھا کہ جلال نے شادی کر لی ہے؟ سالار کو اپنا جھوٹ یاد آ گیا۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ مزید الجھا۔ میری بات پر اسے یقین کیسے آ سکتا ہے جبکہ وہ کہہ بھی رہی تھی کہ اسے میری بات پر یقین نہیں ہے؟ وہ کرسی کھینچ کر دوبارہ بیٹھ گیا۔ اور اگر جلال کے پاس نہیں گئی تو پھر کہاں گئی؟ کیا کسی اور شخص کے پاس، جس سے اس نے مجھ سے بے خبر رکھا؟ مگر یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی ہوتا تو وہ مجھے اس سے رابطہ کرنے کے لیے کہتی۔ اگر وہ فوری طور پر جلال کے پاس نہیں بھی گئی تھی تو سکندر سے نکاح نامہ لینے اور طلاق کا حق کے بارے میں جاننے کے بعد اسے کسی کے پاس جانا چاہیے تھا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے جلال کی اس فرضی شادی کے بارے میں اسے کیوں بتایا۔ شاید وہ اسے پریشان کرنا چاہتا تھا، یا پھر یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ اب کیا کرے گی، یا پھر شاید وہ بار بار اس مطالبے سے تنگ آ گیا تھا کہ وہ جلال کے پاس جائے، پھر جلال سے رابطہ کرے۔ وہ ایسا کرنے کی وجہ نہیں جانتا تھا۔ جو بھی تھا، بہرحال اسے یقین تھا امیمہ جلال کے پاس جائے گی۔ مگر سالار کو اب پتہ چلا تھا کہ اس کی توقع یا اندازے کے برعکس وہ وہاں گئی ہی نہیں۔ ویٹر اب کھانا سرو کر رہا تھا۔ اس کا کزن آ چکا تھا۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے کھانا کھاتے رہے، مگر سالار کھانا کھاتے اور باتیں کرتے بھی مسلسل امیمہ اور جلال کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ کئی ماہ بعد ایک دم وہ اس کے ذہن پر پھر تازہ ہو گئی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ دوبارہ اپنے گھر واپس چلی گئی ہو؟ کھانا کھاتے کھاتے اچانک اسے خیال آیا۔ ہاں، یہ ممکن ہے۔ اس کا ذہن متواتر ایک ہی جگہ اٹکا ہوا تھا۔ مجھے پاپا سے بات کرنی چاہیے، انہیں یقیناً اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ پتہ ہوگا۔ سکندر عثمان بھی ان دنوں شادی میں شرکت کے غرض سے وہیں تھے۔ ناول ابھی جاری۔ اگر آپ کو پسند آیا ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔